بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی کفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے، انما الاعمال بالنیات وانما لکل امرئ ما نویٰ الی آخر الحدیث۔ بخاری شریف میں صاحب بخاری نے اللہ ان کے قبر کو نور سے بھرے، ان کے درجات بلند فرمائے۔ اس حدیث کا انتخاب بخاری شریف کی ابتدا کے لیے کیا، اس کی یہ پہلی حدیث ہے، انما الاعمال بالنیات وانما لکل امرئ ما نویٰ فمن كانت هجرته الى الله ورسوله فهجرته الى الله ورسوله ومن كانت هجرته لدنيا او امرأة ينكحها فهجرته الى ما هاجر اليه او كما قال النبي صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس حدیث کے اندر اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا کہ انسان کے تمام اعمال کا مدار نیت پر ہے، وَإِنَّمَا لِكُلِّ امْرِئٍ مَّا نَوَىٰ، اور ہر شخص کو اللہ کی جانب سے ویسا ہی عطا کیا جاتا ہے جیسی وہ نیت کرتا ہے۔ اس پرآشوب پرفتن دور میں جب کہ چاروں طرف سے فتنے منہ پھاڑے کھڑے ہوئے ہیں، اور شیطان جس کے بارے میں اللہ نے ارشاد فرمایا ان الشیطان للانسان عدو مبین، کہ شیطان تمہارے لیے سری دشمن ہے، وہ ہر طرح سے یہ کوشش کرتا ہے کہ انسان کی نیتوں کو بگاڑ دے۔ بظاہر اعمال ایک شرعی شکل لیے ہوئے ہوں، لیکن نیت کی خرابی کی وجہ سے اس کے اندر ریا نمو اور اس طرح کے احساسات آ جائیں جو اللہ کے یہاں قابل قبول نہ رہے۔ اس لیے ہر کام کے اندر نیت کو خالص کیجیے۔ نیت کو خالص اللہ کے لیے کرنا یہ اخلاص کہلاتا ہے، اور بدون اخلاص کے کوئی عمل اللہ کے یہاں قابل قبول نہیں ہوتا۔ اس مختصر سی کلپ کے اندر میں یہی کہنا چاہتا ہوں، آپ کسی بھائی کی مدد کر رہے ہیں، راستے سے کوئی سڑک ہٹا رہے ہیں، کسی کو راستہ بتا رہے ہیں، کوئی نیکی کر رہے ہیں، نماز پڑھ رہے ہیں، زکوٰۃ ادا کر رہے ہیں، حج کو جا رہے ہیں، دین کا کام کر رہے ہیں، جماعت میں جا رہے ہیں، چلے میں جا رہے ہیں، سال بھر کو جا رہے ہیں، جس طرح کے بھی اللہ تعالیٰ نے توفیق دی ہے، اس میں خالص نیت اللہ کی رضا کی ہونی چاہیے۔ اللہ کی رضا کی نیت نہیں ہوگی تو اللہ تبارک تعالیٰ کی جانب سے ہمارے ساتھ ویسا ہی معاملہ کیا جائے گا جیسی ہم نیت کریں گے۔ اس لیے اپنی نیت کو ہر کام کے اندر خالص اللہ کی رضا کے لیے کیجیے۔ جب ہم اپنی نیتوں کو اللہ کی رضا کے لیے کریں گے تو اللہ تعالیٰ دنیاوی اعتبار سے جو کچھ عطا فرمائے گا، نیک نامی بھی ہوگی، شہرت بھی ہوگی، اور تمام معاملات ہوں گے۔ لیکن ہماری نیت ہی ریاکاری کی ہو، دکھاوے کی ہو، شہرت کی ہو، تو طویل احادیث ہیں، کثیر احادیث ہیں، میں تفصیل میں نہیں جا رہا، بس یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اپنی نیتوں کو بالکل خالص اللہ کی رضا کے لیے کیجیے۔ اگر دنیاوی طور پر بھی کسی کی مدد کر رہے ہیں تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس لائق بنایا، ہم مدد کر رہے ہیں اللہ کی رضا کے لیے، اور دین کا کوئی کام تو خالص اللہ ہی کے لیے کرنا چاہیے۔ اگر ریا، نمو، شہرت اس طرح کے احساسات ہوں گے تو آپ سمجھ سکتے ہیں اس کے بارے میں کیا کہوں۔ بس اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی نیتوں کو درست کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس پیغام کو عام کیجیے، اور اللہ میرے لیے بھی دعا کیجیے، خود بھی ہر عمل کے اندر اپنی نیت کو خالص اللہ کی رضا کے لیے کیجیے، اس لیے کہ دنیا ہمیں ایک دن چھوڑنی ہے۔ تقدیم و تاخیر کا فرق ہے، اذا جاء اجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون، جب موت کا وقت آ جائے گا تو ایک سیکنڈ کی نہ تقدیم ہوگی نہ تاخیر ہوگی۔ بھئی تقدیم و تاخیر ہمارے دیکھنے کے اعتبار سے ہے، ہم اپنے ہاتھوں سے کاندھوں پر لے جا کر دفنا کر آ رہے ہیں، ایک دن آئے گا ہمیں اللہ بلائے گا، ہمیں کاندھوں پہ لے کر جائیں گے، چھوڑ کر آئیں گے۔ اس قبر کی زندگی کے لیے، برزخی زندگی کے لیے، آخرتی کامیابی کے لیے نیتوں کو درست کر کر کام کیجیے۔ اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق سے نوازے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔